السلام علیکم دوستو، آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ وظیفہ دل کی بیماریوں، دل کے مسائل اور دل کی تکالیف کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی مستند وظیفہ ہے اور ایک سچے واقعے پہ مبنی ہے۔ پہلے ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ کیسے اس وظیفے کو صرف ایک دفعہ پڑھنے سے ایک ماں کا بیٹا، جس کو ڈاکٹر جواب دے چکے تھے اور جو زندگی کی تمام امیدیں ہار چکا تھا اور بالکل موت کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ ایک دفعہ کے وظیفے سے کیسے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہو گیا۔ آئیے آپ کو پہلے وہ سچا واقعہ سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتائیں گے، تاکہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کو، اگر کسی کو دل کا عارضہ درپیش ہے، دل کے مسائل میں مبتلا ہیں، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا خدا نخواستہ دل کا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، تو اس وظیفے کو پلے باندھ لیجئے، اس وظیفے کو پڑھیے۔ صرف ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی دل کی تمام تکالیف، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیجئے، تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ آئیے آپ کو اس وظیفے سے جڑا ہوا ایک بالکل سچا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے دارالاسلام کی ایک بہت ہی مستند کتاب سے لیا ہے اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب اپنی زبانی بتا رہے ہیں۔ ایک سچا واقعہ ہے، ایک ہسپتال میں داخل دل کے مریض کا واقعہ ہے اور اس کے معالج کی زبانی آپ کو سنایا جائے گا۔ یہ منگل کا دن تھا جب میں 2.5 سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز اس بچے کی صحت قدرے بہتر تھی اور وہ کھیل رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے بچے کا چیک اپ کیا اور مجھے بھی اطمینان ہوا۔ جمعرات کے روز ٹھیک 11:15 بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر، اس بچے کی سانس رک گئی ہے، لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا۔ کم و بیش 45 منٹ تک میں اس کے دل کا مساج کرتا رہا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی، مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے جب مکمل تسلی ہو گئی تو اس بچے کے لواحقین کو اس کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ البتہ بچے کی والدہ موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچے کی حرکتیں قلب بند ہونے کا سبب یہ تھا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر کسی ماں کو یہ بتایا جائے کہ اس کے بچے کے دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً رونا، چیخ و پکار اور شور و غل۔ مگر یہ عظیم خاتون نہ تو چیخی، نہ روئی، نہ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کی وجہ سے میرے بچے کی حالت سخت خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس نے نہایت صبر و تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی، الحمدللہ، پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بچہ ICU میں تھا۔ 10 دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کی دماغ کی حالت معقول ہے۔ 12 دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک ہم دل کو ملتے رہے، مگر اس نے حرکت نہ کی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب امید کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی، الحمدللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے ایک وظیفہ پڑھا۔ وہ وظیفہ اتنا خاص تھا اور اتنا پاورفل وظیفہ تھا کہ اس وظیفے کے ختم ہوتے ہی ایک معجزہ رونما ہوا
کہ اس بچے کے دل نے ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کر دی، ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جہاں تک اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تعلق ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کبھی کوئی بیماری رہی ہوگی۔ تو جی ہاں دوستو، ہم نے آپ کو یہ سچا واقعہ سنایا جو کہ ایک ڈاکٹر کی زبانی تھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے اور یہ بالکل سچا مستند واقعہ ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں اور اس کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جو وظیفہ اس بوڑھی ماں نے پڑھا تھا، اور اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ عز و جل نے اس کے بچے کو فوری صحت اور تندرستی عطا کر دی تھی۔ خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی گھر والے کو، عزیز رشتہ دار، دوست کو کبھی دل کا کوئی مسئلہ ہو، دل کی تکلیف ہو، دل میں درد ہو، یا خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو، تو آپ باوضو ہو جائیے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ اللہ کی طرف منہ کر لیجئے، آسمان کی طرف منہ اٹھا لیجئے، اور اس وظیفے کو ایک بار سچے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پڑھیے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے: اللہم ان کان فی شفائہ خیر فاشافہ یا رب۔ اے اللہ، اگر اس کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما دے۔ آپ نے یہ وظیفہ آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل کیسے اس مریض کو صحت عطا کریں گے۔ اس مریض کے دل میں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی بیماری ہے، وہ فوری ختم ہو جائے گی۔ دل فوری کام کرنے لگے گا، اپنے معمول پہ آ جائے گا، اور آپ کا مریض بالکل تندرست ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہم یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے یا دعا کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا دل سچا ہو، آپ کا ایمان اعتقاد سچا ہو۔ کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس اعتقاد کے ساتھ کریں کہ وظیفہ قبول ہوگا، وظیفہ اثر کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بہت ہی بااثر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو اس وظیفے کے متعلق کوئی رہنمائی چاہیے تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم اسی طرح کے اچھے مفید وظیفے بنا کر آپ تک لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔